پروگرام ایک پاکستان کے ساتھ میں ہوں ذوق احمد۔ ناظرین، آج یوم عاشور ہے، وہ دن جب تاریخ نے صرف ایک جنگ نہیں دیکھی بلکہ حق اور باطل کے درمیان ایک ایسا فیصلہ کن معرکہ ہوا جو قیامت تک انسانیت کے ضمیر کو جھنجھوڑتا رہے گا۔ ایک طرف ہتھیاروں سے لیس ہزاروں کا لشکر تھا اور دوسری طرف صرف 72 نفوس قدسیہ تھے۔ ایسی استقامت، ایسی بہادری، اللہ اللہ، شاعر نے کیا خوب کہا کہ لباس ہے پھٹا ہوا، غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم نازنین چھدا ہوا، کٹا ہوا، یہ کون ذی وقار ہے، بلاہ کا شہسوار ہے، کہے ہزاروں قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا، یہ بالیقین حسین ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور عین ہے۔ ناظرین، کربلا صرف سن 61 ہجری کا ایک واقعہ نہیں، یہ اس لمحے کا استعارہ ہے جو ظلم طاقت کے نشے میں چور ہوا اور اس کے مقابل حق تنہا کھڑا تھا۔ کربلا وہ سرزمین ہے جہاں تلواریں جسموں کو زخمی کر سکتی تھی مگر سچائی کے پرچم کو سرنگو نہ کر سکیں۔ کربلا میں امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے ہمیں ظلم، اقتدار کی ہوس اور مفاد پرستی کے سامنے سر نہ جھکانے کا درس دیا کہ جان قربان کی جا سکتی ہے مگر آزادی، غیرت نفس اور حق کا سودا نہیں کیا جا سکتا۔ تنہا رہا جا سکتا ہے مگر سچ کا دامن نہیں چھوڑا جا سکتا۔ حضرت امام حسین نے دنیا کو یہ سبق دیا کہ اقتدار، دولت اور بڑے لشکر کبھی حق کی پہچان نہیں ہوتے۔ حق وہ ہوتا ہے جس کے لیے انسان اپنی جان، اپنے اہل خانہ اور اپنی ہر خوشی قربان کر دے مگر ظلم کے سامنے سر نہ جھکائے۔ کربلا میں ایک طرف حکومت، طاقت اور ہزاروں کا لشکر تھا تو دوسری طرف پیاسے لب، ننھے بچے، خواتین اور چند وفادار ساتھی تھے۔ پانی بند کر دیا گیا، معصوم بچوں کی پیاس کو بھی ہتھیار بنایا گیا۔ 6 ماہ کے حضرت علی اصغر کی تڑپ، حضرت سکینہ کی سسکیاں اور اہل بیت پر توڑے گئے ظلم آج بھی انسانیت کے ضمیر کو جھنجھوڑ رہے ہیں۔ کربلا صرف تاریخ کی کتابوں میں دفن نہیں، آج بھی دنیا میں یزیدیت اور حسینیت برسر پیکار ہیں۔ آج جب ہم غزہ کی طرف دیکھتے ہیں تو یہاں بھی منظر کربلا والا ہے۔ ملبے تلے دبے معصوم بچوں کی چیخیں، بھوک اور پیاس سے بلکتے خاندان، ادویات اور خوراک کی بندش اور مسلسل بمباری کے مناظر انسان کو کربلا کی یاد دلاتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے تحقیقاتی کمیشن کی رپورٹ کے مطابق 7 اکتوبر 2023 سے 7 اکتوبر 2025 تک آج کے یزید نیتن یاہو نے کم از کم 20,179 بچوں کی جان لی، جو غزہ میں مجموعی ہلاکتوں کا تقریباً 30% ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ گنجان آباد علاقوں میں بھاری ہتھیاروں کے مسلسل استعمال کے باوجود حملے جاری رکھے گئے اور یہ بھی خدشہ ظاہر کیا گیا کہ اتنی بڑی تعداد میں بچوں کی ہلاکتیں محض اتفاق نہیں تھیں۔ امداد، خوراک اور ادویات کی بندش نے ہزاروں بچوں کی صحت اور زندگی کو شدید نقصان پہنچایا جسے روکا جا سکتا تھا۔ کربلا ہمیں سکھاتا ہے کہ ظلم کو ظلم کہنا بھی عبادت ہے، مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا بھی ایمان ہے اور خاموش رہنا کبھی کبھی تاریخ کے غلط رخ پر کھڑے ہونے کے مترادف بن جاتا ہے۔ کربلا ایک استعارہ ہے حق کے لیے ڈٹ جانے کا، ضمیر کو زندہ رکھنے کا اور یہ ثابت کرنے کا کہ باطل وقتی طور پر غالب آ سکتا ہے مگر ہمیشہ کے لیے فاتح نہیں بن سکتا۔ آج عاشور کے دن ہر انسان کو اپنے ضمیر سے ایک سوال ضرور کرنا چاہیے۔ اگر ہم کربلا کے میدان میں ہوتے تو کس صف میں کھڑے ہوتے؟ اور آج جب دنیا کے مختلف خطوں میں خاص طور پر فلسطین، غزہ میں معصوم بچے ظلم کا شکار ہیں تو ہمارا کردار ہے کیا؟ کیا ہم صرف تماشائی بنے رہیں گے یا حق کی گواہی دینے والوں میں اپنا نام لکھوائیں گے؟ کیا وقت ہمیں بھی اپنے فیصلے کا موقع نہیں دے گا یا دے رہا ہے؟ اسی نظریے پر بات کریں گے۔ کربلا کیا پیغام لے کر آیا؟ ہمیں کیا صرف جذبات کے ساتھ رہنا ہے یا اس میں اخلاقیات تھی، اس میں ایک سبق تھا، وہ ایک میسج تھا؟ کیا ہم اس پر عمل پیرا ہیں اور کیسے پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس عمل یا اس کردار پر عمل پیرا ہونے کا طریقہ کار کیا ہے، اور اگر نہیں ہوں گے تو پھر ایک بڑی پکچر کے اندر نقصان کیا ہے؟ اسی تمام تر صورتحال پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مذہبی اسکالرز موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ پروفیسر نورید فاطمہ صاحبہ موجود ہیں، محمد عبداللہ ثاقب صاحب موجود ہیں، علامہ ہشام الہی صاحب موجود ہیں اور علیحہ جوہری صاحبہ موجود ہیں۔ پروفیسر نورید فاطمہ صاحبہ، یوم عاشور ہم ہر سال ان کربلا کے واقعات کو یاد کر کے آنے والی نسلوں کو بتا کے ایک میسیج یا ایک پیغام دیتے ہیں کہ ہوا کیا تھا۔ ہمیں حق اور باطل میں ذرا فرق کرنا ہوتا ہے کہ حق کہاں پر تھا اور ظلم کہاں پر ہو رہا تھا۔ یہ کیا میسیج لے کر آتا ہے؟ اور اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں تو کربلا میں کیا مناظر تھے اس وقت؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم ان للہ و انا الیہ راجعون۔ کائنات انسانی کا سب سے بھیانک، سب سے بہیمانہ اور سب سے بڑا ظلم جو توڑا گیا اس کا نام کربلا ہے۔ اور جس طرح آپ نے اپنی گفتگو میں بہت خوبصورتی کے ساتھ کربلا کو واضح کیا، یہ کربلا کارزار عشق ہے، کربلا ایک درسگاہ ہے جہاں سے ہمیں ہر سبق، ہر رویہ اور ہر کردار پھوٹتا ہوا نظر آتا ہے۔ کربلا قرآن کی آیات کی عملی تفسیر ہے۔ کربلا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تنفیذ کی اس جگہ کا نام ہے کہ جہاں پر حق کو باطل کے ساتھ جب 61 ہجری 60 ہجری میں ملتبس کر کے اس حد تک پہنچا دیا گیا تھا کہ کوئی اٹھ کر نام لینے والا نہیں تھا، اس وقت میں امام علی مقام علیہ السلام، جن کو علامہ نے کہا تھا امام عاشقاں پورے بطول، سرو آزاد زبستان رسول، اور موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید ایند و قوت از حیات آیت پدید، اور زندہ حق از قوت شبیری است، باطل آخر داغ حسرت میری است۔ اور پھر علامہ فرماتے ہیں کہ اہل حق حریت آموز در نوائے زندگی سوز از حسین، اہل حق حریت آموز از حسین، کہ آج پوری دنیا کے اندر وہ نیلسن مینڈیلا ہو، وہ کارلائل ہو، وہ گاندھی ہو، وہ غیر مسلم جتنے سکھ ہندو، میرے پاس درجنوں نہیں سینکڑوں اشعار اور وہ نظمیں موجود ہیں کہ جہاں کلیم کرتے ہیں غیر مسلم کہ حسین علیہ السلام ہمارے ہیں، کربلا ہمارا ہے، یہاں سے ہم نے قوت، جس غیرت کی آپ بات کر رہے ہیں، باطل کے سامنے ڈٹ جانے کی جس حوصلے کی آپ بات کر رہے ہیں، وہ ہم نے اخذ کیا۔ ذوق بھائی، جب ہم قرآن کریم کو کھولتے ہیں تو سب سے پہلا پیغام سورۃ الفاتحہ کے اندر جو مجھے آپ کو، جو ہر رکعت کے اندر ہم دہراتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، جب ہم انعام یافتہ بندوں کے راستے کی بات کرتے ہیں تو قرآن ہی ہمیں بتاتا ہے کہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں۔ انبیاء میں نبوت کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گیا، سورہ احزاب اس کی آیت نمبر 40 اس کے اوپر دلیل ہے۔ اس کے بعد صدیقین، شہداء اور صالحین، اب اس میں سے جو بہترین لوگ تھے وہ کربلا کے اندر ہمیں اس وقت میں نظر آتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ ابھی 50 سال گزرے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ظاہراً پردہ کیے ہوئے، مگر کیا ہوا؟ دین کی قدروں کو اس حد تک پامال کر دیا گیا کہ ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو زوجیت میں لے لیا گیا۔ کیا جو خزانہ تھا حکومت کا، جو عمال تھے، جو خزانہ عامرہ تھا، اس کو کس طرح سے اپنے بادشاہت کے نظام کے تحت اپنے تصرف میں لایا گیا، کس طرح سے بازاروں کے اندر جانوروں کو لڑایا گیا، کس طرح سے جمعے کی نماز کو اور کس طرح سے زکوٰۃ کے نظام کو معطل کیا گیا، اور کس طرح سے حج کے موقع کے اوپر یہ فاسق اور لعین بدبخت یزید آ کر بیٹھ کر شراب کا پیالہ ہاتھ میں لے کر امام علی مقام علیہ السلام کو کہتا ہے کہ حسین تم بھی پی کر دیکھو، یہ بڑی لذیذ شے ہے۔ اور پھر امام علی مقام علیہ السلام کا وہ جملہ کربلا کو، حق اور باطل کو الگ الگ کر کے آج کے دن جو آپ نے بات پوچھی ہے ہم تک پیغام پہنچاتا ہے کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ کوئی بیٹا اپنے باپ سے ہو، اور جب میں بیٹا کہتی ہوں تو میرے نبی علیہ السلام نے حسنین کریمین علیہ السلام کو اپنے بیٹے کہا، اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں فرمایا، آپ کی زبان مبارک بھی وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی کی زبان تھی، مگر قرآن ڈائریکٹلی جب بات آتی ہے آیہ مباہلہ کی، تو جب بیٹوں کی بات آئی تو آپ کی گود میں سیدنا امام حسین علیہ السلام اور انگلی کے ساتھ سیدنا امام حسن علیہ السلام ہے، زمانے کو بتایا کہ یہ میرے بیٹے ہیں، کہ حسن مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں، جس نے اس سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور حسین جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے اس سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ تو قرآن کہتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجر رسالت نہیں مانگتا مگر میرے قرابت داروں سے مودت کا اظہار کرنا۔ تو خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر جو حدیث ثقلین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس
امت کی خاطر چھوڑی تھی، جو پیغام چھوڑا تھا، جس سفینہ نجات میں سوار ہونے کی بات کی تھی، 50 سال کے اندر پھر ہم نے دیکھا کہ ممبر و محراب کس طرح بکے، کس طرح مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم پر، اہل بیت پر سب و شتم کیا گیا۔ محمد عبداللہ ثاقب صاحب، اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیشہ کہا جاتا ہے مفاہمت ہم آج کل تو بہت زیادہ سنتے ہیں، اور دوسری طرف حق ہے، تو ہمیں اس میں سے فیصلہ کرتے ہوئے یہ ایک مثال ملتی ہے کہ حق کے ساتھ بے شک جان بھی چلی جائے وہ پھر زندہ رہتا ہے انسان، اور حسین تو سب کے ہیں ہمارے، پھر ہر بندے نے اپنے اپنے لیے اس کو کیوں علیحدہ علیحدہ کر کے سوچ لیا اور تقسیم کر لیا، اور پھر یہ جو مصالحت کو چھوڑ کر حق پر جان قربانے کرنے کا جو پیغام تھا وہ آج کے دور میں ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ بہت شکریہ ذوق بھائی، عاشوراء کا آج مبارک دن جو ہے مکمل ہوا، اور آج اس شب میں انتہائی اہم سوالات کے ساتھ آپ پروگرام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ دیکھیے، اسلام میں دو راستے انسانوں کے لیے رکھے گئے ہیں، ایک کو رخصت کہتے ہیں، ایک کو عزیمت کہتے ہیں۔ رخصت کا راستہ وہ ہے جس کو آپ نے مصالحت اور مفاہمت کا نام دیا، اور عزیمت کا راستہ وہ ہے جس کو سید الشہداء امام علی مقام نے کربلا میں اختیار فرمایا، اور یہ انہی کا حق تھا، یہ انہی کا خاصہ تھا، اور یہ وہی کر سکتے تھے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمارے لیے قیامت تک اب یہ راہیں واضح کر دی ہیں کہ اگر اللہ رب العزت آپ کو منصب دیتا ہے، سٹیٹس دیتا ہے، عزت دیتا ہے، اکرام دیتا ہے، تو پھر آپ پر یہ لازم ہے کہ آپ اس اپنے سٹیٹس کو صحیح معنوں میں پہچانتے ہوئے اس کا حق ادا کریں۔ ہمارے ہاں المیہ یہ ہوتا ہے کہ ہم سٹیٹس انجوائے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سٹیٹس انجوائے نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کے حقوق پورے کرنے کے لیے اپنا سب کچھ پیش کر دیا جاتا ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا بے شمار احادیث ملتی ہیں۔ رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہیں یہ فرماتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں کہ اے اللہ، میں حسن و حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے اے اللہ تو ان سے بھی محبت فرما۔ کہیں انہی حسن و حسین کے بارے میں فرمایا جاتا ہے الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، اور کہیں انہی حسن و حسین کے بارے میں رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جو ان سے محبت کرے، ان کے بابا علی سے محبت کرے، ان کی ماں زہرا پاک سے محبت کرے، اللہ جنت میں اسے میرا ساتھ عطا فرماتا ہے۔ اور کہیں جناب حسین پاک کے بارے میں یہ فرمایا جاتا ہے حسین منی و انا من حسین۔ اس حدیث مبارکہ کے پہ جب آپ غور کرتے ہیں تو ایک حصہ پہ ڈاکٹر صاحبہ نے کلام کیا کہ اولاد جو ہے وہ اپنے باپ سے، اپنے دادا سے، اپنے نانا سے پہچانی جاتی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن یہ جو اگلا جملہ ہے کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے، میں حسین سے کیا مطلب ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ سن 61 ہجری تک حسین مجھ سے پہچانا جائے گا، لیکن پھر اس کے بعد بقائے اسلام کے لیے جو کربلا میں یہ کردار نبھائے گا، قیامت تک اسلام کی بقا جو ہے وہ پھر حسین اس کا ایک کردار بن کے چمکے گا۔ اور آج بھی جناب حسین کو ہم یوم عاشور پر اسی لیے سلام محبت پیش کرنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ آج اگر ہم حق کو حق سمجھتے ہیں اور حق کو حق کہنے کی جرت کا اظہار کر سکتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ جناب حسین کی اس مثال اور اس عظیم قربانی کا صدقہ ہے کہ ہم اپنے اندر یہ حوصلہ اور یہ جرت رکھتے ہیں۔ اور یہاں بات صرف اسلام کی نہیں ہو رہی، آپ تو یہ سوال جو اٹھا رہے ہیں کہ اسلام کے اندر ہم نے کیوں جناب حسین کو اپنی اپنی عینک اور اپنی اپنی نظر سے دیکھا ہے، لیکن جب آپ ایک براڈر بیس اس کو دیکھتے ہیں تو ذوق بھائی پوری دنیا میں جو حریت پسند ہیں، جو آزادی اظہار رائے اور جو افکار کی بات کرتے ہیں اور جو جمہوریت کی بات کرتے ہیں، جو اقدار کی بات کرتے ہیں، وہ آج بھی حسین کو اپنا رول ماڈل مانتے ہوئے جناب حسین سے اپنے کردار جو ہے اس کو سیٹ کرنے کے لیے، ٹون سیٹ کرنے کے لیے وہاں سے روشنی لیتے ہیں۔ اور جناب حسین، یہ ایک حدیث مبارکہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتے اس کی وضاحت بھی کروں گا کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسرا میری اہل بیت، دونوں کو مضبوطی سے تھامنے رکھنا، کسی ایک کو بھی سکپ نہ ہونے دینا، کمزور نہ ہونے دینا۔ آج بنیادی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں قرآن سے تعلق کمزور نظر آتا ہے تو کہیں اہل بیت سے تعلق کمزور نظر آتا ہے۔ پھر قرآن مجید کے ہوتے ہوئے یہ بڑی اہم بات ہے ذوق بھائی، قرآن کیا کافی نہیں ہے؟ بالکل کافی ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، آخری کلام ہے، کتاب انقلاب ہے۔ تو جب قرآن موجود ہے تو پھر یہ کیوں کہا گیا اور بار بار کیوں تاکید کی گئی کہ میری اہل بیت کے بارے میں میری نسبت کا حیا کرنا، میری اہل بیت کا خیال کرنا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ذوق بھائی قرآن کریم ہے تھیوری، اور جب اس کو پریکٹیکل فارم میں آپ نے دیکھنا ہے تو پھر آپ کو اہل بیت کو دیکھنا پڑے گا۔ کربلا کتنی قرآن کی آیات کی عملی تفسیر ہمیں دکھاتا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ قرآن نے یہ آیت ہمارے لیے بیان کر دی، اس کو عملی طور پہ اگر آپ نے دیکھنا ہے تو آج یوم عاشور کے دن کربلا میں آپ کو یہ نظر آتی ہے، إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ۔ عملی تفسیر دیکھنی ہے
تو میدان کربلا میں آپ کو دیکھنے کو یہ ملتی ہے. اور جو صبر کا پہاڑ بن کے جناب حسین کھڑے ہیں اور اپنا سب کچھ راہ خدا میں ایک ایک کر کے پیش کر رہے ہیں, یہ یقیناً اپنی نانا کی امت پر احسان عظیم کر رہے تھے اور انہیں جینا بھی سکھا رہے تھے اور انہیں عزت سے دنیا سے جانا بھی سکھا رہے تھے. یوں کہیے کہ آذان علی اکبر سے عاشور کا آغاز ہوتا ہے اور سجدہ حسین پہ عاشور کا دن پورا ہوتا ہے. یہی پیغام کربلا ہے کہ نہ رب کو چھوڑنا ہے, نہ رسول کو چھوڑنا ہے, نہ رب رسول کی تعلیمات کے خلاف جانا ہے. یزید اور حسین یہ دو کردار نہیں تھے, یہ دو نظریے تھے. یزید اس نظریے کو ریپرزینٹ کر رہا تھا جو کسی دور میں فرعون کا تھا, جو کسی دور میں نمرود کا تھا. یزید اسی کی کنٹینیوشن ہے, اور حسین پاک جس نظریے کو لے کے میدان عمل میں ہے یہ جناب موسیٰ اور عیسیٰ اور جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی سچی تعلیمات تھیں. اسی لیے جناب حسین نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اور نانا کے دین کو بچا کر امت کے لیے یہ ٹون اور یہ راستہ منتخب فرما دیا ہے کہ ہر دور میں حق کہنے والے موجود رہیں گے, ہر دور میں حق کہہ کر قربانی دینے والے موجود رہیں گے. اور سورہ عصر کی جو آیات ہیں وہ بھی ہمارے پیش نظر ناظرین کے رہنے چاہیے. ذوق بھائی, قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر, ہر انسان گھاٹے میں ہے, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, مگر ان کے جو ایمان لائے نیک عمل کیے, وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, اور حق بات کہنے کا حوصلہ رکھتے ہیں. اور جب حق کہیں گے مصائب آئیں گے, علام آئیں گے, پھر کیا کرنا ہے, وتواصوا بالصبر. اس کی عملی تفسیر بھی کربلا ہمیں دیتا ہوا نظر آتا ہے. اور آج کے دن میں حسین پاک جو ہیں وہ ہمارے لیے یہ سارے قرآن کی آیات کو اپنے عمل کے ذریعے واضح فرما کے چلے گئے ہیں. اب کسی اور تفسیر کی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے جب کردار حسین ہمارے سامنے ہے. علیہ جوہری صاحبہ, ایک تو امام حسین علی مقام کے آخری الفاظ کیا تھے, اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, ہمیں ہر چیز کو اسی طرح دیکھنا ہوتا ہے, ہمیں جذبات زیادہ نظر آتے ہیں لوگوں کے, وہ تعلیمات اور کردار ڈسکس ہوتا ہوا ہمیں کم نظر آتا ہے. تو اس کو کیسے یقینی بنانا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مقلب القلوب ثبت قلبی علی دیکھا. بہت ہی تدبر اور بہت ہی تفکر سے آپ نے یہ سوال کیا, اور میں سمجھتی ہوں کہ موجودہ دور میں اس سوال پہ بہت ہی قابل غور سوال اور بہت ہی اس پہ توجہ رائی سے جواب دینا چاہیے. تو میں عرض کروں کہ آقا حسین علیہ السلام جب مدینہ سے چلے اور مکہ پہنچے اور مکہ سے کربلا پہنچے, تو وہ ابتدا جو تھی آقا حسین کی, اور ابتدا سے انتہا تک آقا حسین نے صرف نوع بشر انسانیت کے لیے تمام لایا عمل, تمام اقدامات کیے. آقا نے کہیں بھی کسی بھی موڑ پر کسی بھی وقت پر اپنی کوئی ذاتی خواہش کو کربلا کے منظر میں ملحوظ خاطر نہیں رکھا, بلکہ انسانیت کی بقا کے لیے ہر عمل کیا. پورے خاندان کو راہ خدا میں قربان کر دیا, پوری نسل کو راہ خدا میں قربان کر دیا, اپنے اہل و عیال کے ساتھ جانب کربلا رواں ہوئے. تو یہ جو آخری الفاظ تھے آقا کی, وہ وہی الفاظ تھے جو آخری پہلے سے تھے, یعنی پہلے اور آخری الفاظ آقا کے تمام الفاظ جو تھے وہ موجود کربلا یہ تھے. اس کا لباب یہ تھا کہ میں اپنے لیے نہیں لڑ رہا, میں اپنی کسی خواہش کا غلام نہیں ہوا, بلکہ میں اپنے نانا کے دین کی حفاظت کے لیے لڑ رہا ہوں. میں اپنے کسی تکبر میں نہیں نکلا, بلکہ میں اپنے نانا کے دین کے لیے نکلا ہوں. تو آقا نے اپنی تمام خواہشات کو دین محمد کی بقا کے لیے, دین محمد کے عین مطابق کر دیا, اور رضائے پروردگار کے حصول کے لیے اپنی جانوں کو میدان کربلا میں قربان کر دیا. تو جو آج کل کا دور ہے, جو آج کل کی بات ہے کہ جیسا آپ نے فرمایا کہ آج کل کے دور میں ہم آقا کے لیے ہم اپنی سوچ و فکر کے مطابق کیا سوچتے ہیں, یا موجودہ دور میں ہم کیا چاہتے ہیں, تو وہ کربلا ایک ایسا پیغام ہے کہ جو اس وقت سے لے کے اب تک ایک ہی پیغام دے رہی ہے کہ ظالم کے سامنے نہیں جھکنا ہے, باطل کے سامنے نہیں جھکنا ہے, حق کے ساتھ ڈٹے رہنا ہے. اگر آپ کے اہل و عیال, اگر آپ کا مال و اسباب بھی قربان ہو جائے, آپ کی زندگیاں قربان ہو جائیں, آپ کے بچے صحرا میں پیاس سے دشت نینوا میں قربان ہو جائیں, اور آپ کے تمام اہل و عیال کو اس قدر سنگین پریشانیوں میں مبتلا کیا جائے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ, اپنی بیٹیوں کے ساتھ, اپنی ازواج کے ساتھ, اپنے دختران کے ساتھ بھی اگر آپ کو حق کے لیے لڑنا پڑے, تو یہ جہاد کا جو راستہ ہے جو رضائے پروردگار کے لیے ہے, آپ کو اس پہ عمل کرنا ہے. تو آقا کا جو خطبہ آقا نے ارشاد فرمایا میدان کربلا سے, وہ آقا نے بار بار یہ بات مسلمانوں کو باور کرائی کہ میں اپنے کسی ذاتی مفاد کی خاطر کربلا کے لیے نہیں جا رہا. جنگ کرنا تھا ہی نہیں کربلا کا مقصد جنگ کرنا نہیں تھا, لیکن کربلا کا مقصد انسانیت کے حقوق کے لیے وہ جو یونیورسل ٹروتھ تھا, وہ جو ایک پوری دنیا کو میسیج دیا آقا حسین بادشاہ نے,
جو ایک پوری دنیا کے لیے آقا نے انسانیت کی تاریخ رقم کی، اور جو حافظہ تاریخ پر رقم ہو گئی یہ بات کہ آقا حسین نے کس طرح سے میدان کربلا میں تمام تر قربانیاں دے کر اور راہ خدا میں اپنا مال و اسباب کو قربان کر کے پروردگار کے نام کا پرچار کیا، اور خالق کائنات کے حضور اپنی شہادت کو دنیا کے لیے ایک مثل راہ بنا دیا، ایک مشعل راہ بنا دیا، اور اپنی تمام استقامت کو نذرانہ پروردگار کے آگے رکھ کر تو آقا اس دنیا پہ تشریف لے گئے، اور وہ شہادت جو ہے اس کو پوری دنیا کے لیے شہادت کو، پوری کائنات کے لیے، نوع انسانیت کے لیے شہادت کو آقا نے ایک ایسا سبق بنا دیا، ایک ایسا راستہ بنا دیا، ایک ایسی دلیل بنا دی کہ جو پروردگار نے اپنے بندوں کے لیے، خاص چنے ہوئے بندوں کے لیے مقرر کی، اور یہ صرف آقا حسین ہی کر سکتے تھے کہ جنہوں نے اپنے نفس کی خاطر نہیں بلکہ رضائے پروردگار کی خاطر دین خدا کے لیے، دین محمد کی بقا کے لیے اپنا تمام تر مال و اسباب، اپنے بچے قربان کر دیے۔ تو آج کے دور میں آپ آقا سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، یا اس کربلا کے سفر سے، کربلا کی شہادتوں سے، یا کربلا کے تمام تر حاصل جو کربلا کی مثال ہے، تمام تر کربلا کے معیار سے اگر آپ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ ہمیں استقامت، چاہے دور کوئی بھی ہو، استقامت کا، صبر و تحمل کا، بردباری کا ہمیں دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہماری زندگیوں میں کربلا کو شامل حال رہنا چاہیے، اور کربلا کا جو درس دیا کربلا کا مولا حسین بادشاہ شہید نینوا نے، اس درس پہ عمل پیرا ہوتے ہوئے ہمیں اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ ہم کس بلند نبی کی امت سے ہیں، وہ نبی جو محبوب پروردگار ہے، وہ نبی کے جو ومایانتی کا نلہوا کا مصداق ہے، کہ جس کی کوئی زبان کہی گئی، جن کی زبان سے کوئی کہی گئی بات بھی ایسی نہیں جو وحی الہی کے بغیر ہو، تو وہ نبی جن کے حکم پر کربلا برپا ہوئی۔ تو ہمیں آقا کی امت پر جہاں فخر کرنا چاہیے، وہاں ہمیں کربلا میں مولا امام حسین مظلوم شہید کربلا کی امت ہونے پر، ان کے لوگ ہونے پر، ان کے محب ہونے پر بھی فخر کرنا چاہیے، اور کربلا کے درس کو اپنی نسلوں میں، اپنے بچوں میں، اپنے خاندان میں، اپنے اہل و عیال میں باقاعدہ تعلیم کرنا چاہیے، تاکہ ہمارے بچوں کو، ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کو یہ اندازہ ہو سکے کہ دین خدا، دین محمد کس قدر مشکلات سہنے کے بعد ہمارے تک پہنچا ہے۔ بے شک ایسا ہی ہے۔ علامہ صاحب، شان سیدنا امام حسین کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ہم نے کربلا کا ذکر کیا، بہت سے پہلوؤں کا ذکر کیا، اور مختصر ہم آگے جا کر کچھ مسائل کا بھی ذکر کریں گے، لوگوں کے کردار کا بھی ذکر کریں گے، لیکن سب سے پہلے شان سیدنا امام حسین کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی بات یہ ہے کہ سیدنا حسین جو ہیں وہ ایک اتنے عظیم الشان اور عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں کہ جس کی ابتدا سیدہ خدیجہ سے ہوتی ہے، اور سیدہ خدیجہ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں جبریل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ بیٹھے ہوئے تو کہتے ہیں وہ آ رہی ہیں خدیجہ، انہیں اللہ کا بھی سلام ہو، انہیں رسول اللہ کا بھی سلام ہو، اور ان کے لیے جنت میں موتیوں کا ایک محل ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد سیدہ خدیجہ کے بطن سے ہوئی جو زندہ رہی۔ انہی کے بطن سے سیدہ فاطمہ پیدا ہوئی، وہ فاطمہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آتی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے ہیں، استقبال کرتے ہیں، ماتھے کے اوپر بوسہ دیتے ہیں، اور جہاں پہ خود بیٹھتے ہیں وہ نشست سیدہ فاطمہ کے لیے خالی چھوڑ دیتے ہیں۔ اور سیدہ فاطمہ کے نکاح کے لیے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر انتخاب پڑتی ہے تو سیدنا علی کے اوپر پڑتی ہے، کہ سیدنا علی وہ ہیں کہ جن کے بارے میں محدثین مورخین لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت، ان کی کفالت، ان کی پال پوسنے میں اتنا بڑا کردار ادا کیا کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی سے بچپن میں جدا ہو جایا کرتے تو سیدنا علی ایسے تڑپا کرتے تھے جس طرح اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کو کھو کے تڑپتا ہے۔ اس سیدنا علی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کا نکاح کرتے ہیں، اور محبت کا عالم یہ ہے کہ آسمان سے وحی آ رہی ہے کہ جو داخل ہو اسے جنت کی بشارت ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو آئے اسے جنت کی بشارت ہو، حضرت ابو بکر داخل ہوتے ہیں۔ پھر وحی آتی ہے جو آئے اسے جنت کی بشارت دو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو آئے اسے جنت کی بشارت دو، حضرت عمر آتے ہیں۔ پھر وحی آتی ہے، اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ جو آئے اسے جنت کی بشارت دو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو آئے اسے جنت کی بشارت ہو، اور ہاتھوں کو اٹھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ اب تو علی کو بھیج، اے اللہ اب تو علی کو بھیج۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت فرمانے والے اپنی بیٹی کا رشتہ اور ہاتھ سیدنا علی کے ہاتھ میں تھماتے ہیں۔ یہاں سے یہ گرانے کی ابتدا جن کے حوالے سے آپ نے پوچھا ہوتی ہے۔ پہلا بیٹا سیدہ فاطمہ کے آنگن میں ایک پھول کھلتا ہے، رسول اللہ کی بارگاہ میں لے کے آتے ہیں بچے کو، رسول اللہ سیدنا علی سے پوچھتے ہیں کیا نام رکھا ہے؟ حضرت علی جنگجو ہیں، کہتے ہیں حرب نام رکھا ہے، جنگ نام رکھا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بل حسن، اس کا نام آج کے بعد حسن ہوگا۔ دوسرا پھول کھلتا ہے، رسول اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں، حضرت علی سے پوچھتے ہیں کیا نام رکھا ہے؟ حضرت علی کہتے ہیں حرب، رسول اللہ کہتے ہیں بل حسین، اس کا نام میں حسین رکھتا ہوں۔ اور حسن و حسین یہ دو نام تھے جو عرب سے مخفی اور پوشیدہ رکھے گئے، جس طرح اللہ رب العزت نے سیدنا یحییٰ کا نام آسمان سے نازل کیا، اسی طرح حسن اور حسین کا نام بھی آسمان سے نازل کیا۔ اللہ رب العزت رسول اللہ نام رکھ رہے ہیں۔ پہلی خوراک ان دونوں شہزادوں نے جو اس دنیا میں آنے کے بعد کھائی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کے ساتھ ملی ہوئی ہے، جس کو ہم گٹی عام معنوں میں کہتے ہیں، یہاں پہ بھی گٹی کا لفظ استعمال ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں بھی۔ تو پہلی خوراک ان دونوں کے منہ میں یہ گئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں سے اس قدر محبت کرتے ہیں کہ ایک دن خطبہ دے رہے ہیں، یہ سرخ رنگ کی قمیضیں پہن کے آ رہے ہیں، تو رسول اللہ دوران خطبہ ممبر سے اترتے۔ آپ بتائیں آج کوئی خطیب ممبر سے دوران خطبہ اترے تو لوگ کیا کہیں؟ رسول اللہ دوبارہ چڑھتے ہیں ممبر پہ اور کہتے ہیں بے شک اللہ کا فرمان سچا ہے، مال اور اولاد ایسے ایسے، اور پھر کہتے ہیں کہ میں خطبہ دے رہا تھا، حسن و حسین لڑکھڑا گئے۔ لوگوں میں سے گزرتے ہوئے بچہ لڑکھڑا سکتا ہے، تو میری طبیعت میں اضطراب پیدا ہو گیا اور میں تیزی سے آگے بڑھا اور ان کو تھام لیا۔ وہ حسن اور حسین جن کے لڑکھڑانے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کے تھام لیں، ان شہزادوں کو، اور ان میں سے ایک شہزادے کو زمین پہ لڑکھڑانا نہیں، تڑپا کر شہید کر دیا جائے، سر کو تن سے جدا کر دیا جائے، تو یہ ان فاسقوں ظالموں کو سوچنے کا اور عبرت کا مقام ہے۔ اور یہ دو شہزادے ایسے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے کاندھوں کے اوپر سوار کروایا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر نے ایک دن دیکھ لیا تو کہا کتنی عمدہ سواری ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سوار کی طرف بھی تو توجہ کرو کہ کتنا عمدہ سوار ہے۔ یہی وہ بچے ہیں کہ جن کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر پہ، جیسے بچوں کو ہم اپنے کمر کے اوپر جھولے دیتے ہیں، رسول اللہ نے بعین اسی طرح جھولے دیے۔ اور عرب آج بھی رسول اللہ کی اس سنت کو بھی زندہ کرتے ہیں، اور مسلمان گھرانے اس سنت کو بھی زندہ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اختیار کر کے کہ میں دوڑ رہا ہوں، ان دو بچوں کے پیچھے دوڑا کرتے تھے، اور یہ بچے آگے آگے دوڑتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ظاہر کرتے تھے میری رفتار تم سے کم ہے، تو بچے خوشی سے کہکہے لگاتے تھے، بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو گلے سے لگاتے، ان کو چومتے ایک لمحہ ایسا بھی آیا کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونگنا شروع کر دیا۔ تو صحابہ نے کہا یہ اللہ کے رسول محبت کے بہت سے انداز دیکھے ہیں، چومنا دیکھا، گلے لگانا دیکھا، لیکن یہ سونگنا کیسا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اس لیے سونگتا ہوں کہ اس دنیا میں جنت کے دو پھول ہیں، مجھے ان سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہا یہ میرا بیٹا حسن جو ہے سردار ہے، یہ عنقریب مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کے مابین صلح کروا دے گا۔ اور سیدنا حسن نے پھر سیدنا امیر معاویہ کے ساتھ صلح کر کے امت کے دو عظیم گروہوں کے مابین صلح کروا دی۔ ناظرین پروگرام میں شامل کریں گے ایک بریک، اسٹے وتھ اس۔ بریک کے بعد خوش آمدید نورید فاطمہ صاحبہ۔ اس میں مختصراً میں چاہوں گا کہ ہم اور بہت سی باتیں کر لیں، ہمارے پاس وقت ایک محدود ہے، لیکن خواتین کے کردار پہ ہم بات کرتے ہیں، ذرا آگے بڑھتے ہیں یہاں سے۔ چادر زینب سے منسوب کیا جاتا ہے، آج کل بھی بہت سے مسائل ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے معاشروں میں لوگوں کے اسکارف یا چادروں کو کھینچ لیا جاتا ہے، خاص طور پہ ویسٹرن کلچر کے اندر بھی۔ یہ جس موقع پر ہم یہاں پر کھڑے ہیں، یہ اس وقت کربلا میں جو موقع تھا، یہاں سے خواتین کا کردار بھی جو ہے وہ کچھ زیادہ ہو گیا تھا، تمام جو مرد تھے ان تمام کو تقریباً شہید کر دیا گیا تھا۔ تو کیا کردار تھا خواتین کا، اور وہ آج کی خواتین کے لیے کیا میسج ہے؟ ذوق بھائی، علامہ صاحب جب فضائل حسنین کریمین علیہ السلام بیان کر رہے تھے تو بار بار حسن رضا رحمہ اللہ کے وہ اشعار میرے ذہن میں آ رہے تھے
کہ اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، اور سورہ احزاب کی وہ آیہ کریمہ میرے سامنے ہے جس میں اللہ رب الکریم خود ارشاد فرماتا ہے کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لہم عذابا مہینا، اور وہ عذاب مہین روئے زمین پر بھی برپا ہوا، 1,40,000 کو واصل جہنم کیا گیا۔ اور جس شب کی جس وقت میں ہم یہاں بیٹھے ہیں، میں ہمیشہ خواتین سے خاص طور پہ یہ کہتی ہوں کہ آپ تو مائیں ہیں، آپ کے سینوں میں تو مامتا کا اللہ نے جذبہ رکھا ہے، ایمپیتھائز کیا کریں کربلا کی ماؤں کے ساتھ۔ آپ ان کو جب ہم آہنگی اور یکجہتی کی بات کرتے ہیں تو کسی دن جو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے شیب ابی طالب کے 3 سال گزارے، کسی دن آپ بھی ایک دن اس طرح گزار کے دکھائیے جس طرح سے 18 دن کے بچے کو لے کر حضرت رباب سلام اللہ علیہا مدینہ منورہ سے نکلی ہیں۔ 6 ماہ کی عمر سیدنا علی اصغر علیہ السلام کی تو کربلا کے میدان میں پہنچ کر ہوئی ہے۔ جب ان کی ولادت ہوئی ہے رجب میں، اور 27 رجب کو جب یہ قافلہ مدینہ منورہ کو چھوڑ رہا ہے تو اس وقت تاریخ بتاتی ہے کہ بچے کی عمر صرف 18 دن تھی۔ اور قربان جائیے، کسی نے کہا تھا کہ حدیث عشق دوبابست کربلا و دمشق، یک حسین رقم کر دو دیگر زینب۔ آپ جن خواتین کی بات کرتے ہیں نا، شام غریبہ میں اس وقت قرآن کی اس آیہ کریمہ کی وہ عملی تفسیر بن کر بیٹھی ہیں، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ ٹیلہ زینبیہ آج گواہ ہو چکا، زمین و آسمان گواہ ہو چکے کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا امام علی مقام علیہ السلام کے بعد وہ کربلا کی سالار بن چکی ہیں، کیونکہ امام علی مقام علیہ السلام نے شب عاشور ان کو یہ وصیت کی تھی کہ میرے بعد آپ سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کے جو آنے والے امام تھے ان کی بھی اور اس پورے قافلے کی بھی آپ سالار ہیں، آپ ان کی محافظ ہیں، آپ ان کی امین ہیں۔ اور وہ صرف انہی کی امین نہیں بنی، آج کربلا ذوق بھائی جو آپ تک پہنچا، جو مجھ تک پہنچا، تاریخ کے سینے میں جو محفوظ ہے، پوری تاریخ اور آنے والے دور کا ہر مسلمان مقروض ہے اس محسنہ کا کہ جو خطیبہ عالمین ہے، جن کے خطبات نے میں ہمیشہ کہا کرتی ہوں کہ حسین ابن علی نے بڑی بصیرت سے یزید گھیر کے مارا ہے کربلا میں تجھے، اور بچا کھچا تیرا مکر و غرور زینب نے ملایا خاک میں خطبے سنا سنا کے تجھے۔ آج ہم ایک عورت کو کہتے ہیں صنف نازک، تو میں کہتی ہوں صنف آہن بھی اگر کہہ لیا جائے، میرے پاس کسی لغت کے اندر آج کے دن تک میرا کام ہی لغات سے ہے، میری پی ایچ ڈی کا تھیسس، میرا ایم فل کا تھیسس لغات کے ساتھ ہے۔ مجھے ذوق بھائی کسی لغت کے اندر، وہ عربی ہو، وہ فارسی ہو، وہ انگلش ہو، وہ اردو ہو، کوئی ایسی کونوٹیشن، کوئی ایسی اصطلاح نہیں ملی کہ میں ان خواتین کے صبر، ان کی جرت، ان کے حوصلے، ان کی عظمت اور دین کے لیے ان کی اثار و وفا کو سلام پیش کر سکوں، کیونکہ جہاں مردوں کا پتا پانی ہو جاتا ہے وہاں ہمیں یہ خواتین ڈٹ کر سینہ سپر اپنے ایک ایک کر کے لال میدان کارزار میں بھیجتی نظر آتی ہیں۔ اور جب بات ہوتی ہے نا کسی عورت کی، تو جس کا شوہر سر کا صحیح سلامت ہوتا ہے اس کے لیے قربانی دینا بڑا آسان ہوتا ہے، مگر جب میں دیکھتی ہوں کہ سیدہ ام فروہ رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ علیہا اپنی کل پونجی لے کر، وہ ایک بیوہ ہیں، سیدنا امام حسن علیہ السلام کی بیوہ، حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما علیہ السلام کی والدہ، جو حضرت قاسم ٹین ایجر ہیں، کسی تاریخ نے 14 سال، کسی نے 13 سال اور کسی نے 16 سال ان کی عمر لکھی، اس سے زیادہ کسی نے ان کی عمر نہیں بتائی۔ اور ان کے چھوٹے بھائی، جو ان کے 3 چھوٹے بھائی میدان کربلا میں موجود تھے، جن کی عمریں 4 سے 5 سال تک کی ہیں، وہ بیوہ بھی اپنی کل کمائی دین کی راہ میں خرچ کرتی ہے۔ تو آج جن چادروں کے چھننے کی آپ بات کرتے ہیں نا، جب خیمے جلا دیے گئے، جب ان خواتین نے اپنے ہاتھوں سے اپنے سروں کو ڈھانپنے کی کوشش کی، میں ایک پردہ دار عورت ہونے کے ناطے اس تکلیف کو محسوس کر سکتی ہوں۔ آج فرانس کے اندر پوری دنیا میں جہاں جہاں سنیچنگ ہوتی ہے، جہاں مسلمان لڑکیوں کی چادریں چھینی جاتی ہیں، وہ بھی، اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اور کربلا کی خواتین جنہوں نے یزید کے دربار میں کھڑے ہو کر یزید سے پوچھا تھا کہ اے ابن طلقہ، اے بدبخت اور لعین،
تو کیا سمجھتا ہے کہ تو جیتا اور ہم ہارے؟ تو ہمیں مجرموں کی طرح پابرسن کر کے بے کجاوا اونٹوں پر تو نے ہمیں بازار اور گلیوں میں پھرایا، تو نے اپنے فوجی ہمارے پیچھے لگائے جو ہمیں باغی باغی کے تانے دیتے تھے۔ تو بہت جلد جان لے گا کہ ہارا کون اور جیتا کون، اور تو بدمست ہو گیا ہے اپنی فتح کے جشن کے اندر۔ بہت جلد تو ہمارا ذکر لوگوں کے دلوں سے نہیں مٹا سکتا۔ تو نے جو کام کیا ہے، جو ظلم کیا ہے، تو اس کو کبھی نہیں مٹا سکتا۔ اور ذوق بھائی، یہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے اس وقت یزید سے پوچھا تھا کہ کیا یہ تیرا انصاف ہے کہ تیرے حرم کی عورتیں تو اندر پردے میں بیٹھی ہیں اور ہم مخدرات عصمت جن کے بالوں کو کبھی سورج اور چاند نے نہ دیکھا تھا، آج وہ بے پردہ تیرے دربار میں، اور دربار میں 700 سے زیادہ امائے دین موجود تھے، اور دکھ کی بات ہے دوسرے مذاہب کے لوگ بھی موجود تھے۔ اس دوسرے مذاہب کے لوگوں میں ایک یہودی تھا حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم سے، ان کی نسل سے، اور اس نے کہا کہ 60 پشتیں ہو گئی ہیں مجھ سے اوپر، میں 60ویں پشت میں داؤد علیہ السلام کا نسب سے عزیز ہوں۔ آج تک میری قوم کے لوگ میرے پاؤں کی مٹی اٹھا کر تبرک کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تم کتنے ظالم لوگ ہو، 50 سال نہیں گزرے تمہارے نبی کو پردہ کیے ہوئے، اور تم نے ان کے شہزادے کو شہید کر کے، ان کی عورتوں کو پابا رسن کر کے، ان کا سر کاٹ کے تشت میں لا کر یہاں رکھ دیا، اور بدبخت تو اپنی چھڑی لگاتا ہے ان کے ہونٹوں کے ساتھ۔ تو میں آج کی ان تمام بیٹیوں کو، ماں کو، بہنیوں کو ایک سوال روح سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی طرف سے پوچھتی ہوں کہ آپ مجھے بتائیے، کیا سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی روح آپ سے پوچھے گی نہیں کہ ہماری چادریں تو یزید نے چھین لی، ہماری چادریں تو شمر لعین بدبخت نے، ہمارے ابن سعد نے، ہماری خولی نے، ہماری تمام فوج اشکیا کے جو بدبخت لوگ تھے، جو ظالم ملعون تھے، انہوں نے چھین لی، تمہاری چادریں کس نے چھینی ہے؟ پھر کیا جواب دیں گی؟ اور زندگی میں تو زندگی میں جب ہم مر جائیں گی نا، تو ہمارے کفن کے اندر بھی ہمارے سر کو لپیٹ کر کفن میں ڈالا جاتا ہے۔ تو اس چادر کی حیا کریں جو چادر سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے اپنے کفن کے لیے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے لی، جو چادر شمون یہودی کے پاس رکھ کر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اس امت کا پیٹ بھرا، جو چادر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے اپنی قربان کر کے ہم تک یہ دین پہنچایا، اسلام پہنچایا، ایمان پہنچایا، عشق رسول پہنچایا۔ اور عورتوں سے پوچھو گی، کیونکہ حکم دیا گیا کہ ماؤں کی گود پہلی درسگاہ ہے، کہ 3 چیزیں اپنی اولاد کو سکھاؤ، میری محبت، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اہل بیت کی محبت اور قرآن کی تعلیم۔ مجھے بتائیے آج کتنا کربلا، آپ نے شروع میں کہا کہ ہم اس پیغام کو یاد کرتے ہیں، کتنے میڈیا ہاؤسز 9 محرم کو، 10 محرم کو، بس دیٹس اٹ، یہ ہمارا اسلام ہے، من مرضی کا اسلام ہے، جہاں میرا مفاد وہاں ہم نے کارڈ نکالا۔ اور سیزنل اسلام ہے، رمضان شریف آیا اسلام کھول لیا، محرم کے 2 دن آئے اسلام کھول لیا، 12 ربیع الاول آیا تو اسلام کا دروازہ کھول لیا اور اسی دن بند کر دیا۔ 365 24/7 کربلا درس ہے، حسینیت کا درس ہے، یزیدیت کی پہچان ہے، کربلا کی معرفت حضرت حر کا کردار سکھاتی ہے کہ توبہ کر لے، پلٹ آئے۔ آج بھی وہ دروازہ موجود ہے جہاں سے آپ کو معافی ملے گی۔ اور ہمیں سب سے بڑا سبق جس پر میں اپنی بات ختم کروں گی، 57 اسلامی ممالک میں ہمیں جگہ جگہ دیکھ لیجئے اسلام بے دیس نظر آتا ہے۔ کیا اس وقت میں سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کا جو قول وہ آج ہماری روحوں کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ جو آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے یزیدیوں کی یزیدیت نے اتنی تکلیف نہیں پہنچائی جتنی کوفہ والوں کی خاموشی نے۔ اور جان لو کہ کوفہ کسی جگہ کا نام نہیں ہے، کوفہ ایک رویے کا نام ہے، جہاں ظلم ہو رہا ہو اور اس کو دیکھ کر امت خاموش رہے، وہ جگہ کوفہ ہے، وہ لوگ کوفی ہیں، وہ رویہ کوفیانہ ہے۔ تو ہم وہن کی جس بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں، اللہ کرے آج کی رات جو مخدرات عصمت کھلے میدان میں جلے ہوئے خیموں کے باہر بیٹھ کر جو نمازیں ادا کر رہی تھی، ان کی نمازوں کے صدقے اللہ تعالیٰ اس قوم کو غیرت عطا کرے، حمیت عطا کرے، جذبہ جہاد عطا کرے، ان کے اندر وہ اتفاق اتحاد ہو کہ یہ عالم اسلام کا وہ پرچم بلند کرے جو امام علی مقام علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں بلند کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ ثاقب صاحب، مسئلہ یہ ہے، جیسے میں نے اپنے ابتدائیے میں بھی غزہ کا ذکر کیا، ہمیں آج کے دور میں اگر کوئی سب سے بڑی مثال ہماری زندگی کے سامنے سے گزرتی ہے تو وہ غزہ کی ہے۔
اور ہم دنیا میں پھنس گئے ہیں. وہ بات سب نے کی کہ استقامت ہے, اس کی قیمت بھی بہت زیادہ ہے, اور ہم وہ قیمت ادا نہیں کرنا چاہتے, کیونکہ وہ بات کہ ہم دنیا میں پھنس گئے. اب ایک طرف ہم آج یہ باتیں جو کر رہے ہیں, ہم ہر سال کرتے ہیں اور 365 ڈیز کرتے ہیں, یاد رہتی ہے, یہ قربانیاں ہمارے ساتھ ہیں, ہمارے دلوں میں ہیں, ہمارے ساتھ قبر میں جائیں گی ہمارے ذہنوں کے ساتھ, لیکن ہم عمل نہیں کر پاتے. وہ وجہ کیا ہے کہ ہم اتنے بے حس کیوں ہو گئے یا بزدل کیوں ہو گئے کہ اگر ہو بھی جائے تمام اتنے اسلامی ممالک سب کچھ ہے, نیم اٹ, ہمارے پاس کیا نہیں ہے؟ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ میں اپنے ناظرین کو سناتا ہوں, اسی میں آپ کے سوال کا جواب بھی ہے. رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پہ ایک وقت آئے گا کہ ان کی حالت یہ ہوگی جیسے ایک دسترخوان سجا ہوا ہے اور اس میں مختلف ڈشز پڑی ہوئی ہیں اور ساری باطل قوتیں اس دسترخوان پہ جمع ہیں, اور وہ ایک دوسرے کو انوائٹ کریں گی, تھوڑا سا تم بھی چکھو, یہ بھی لو, یہ بھی دیکھو, یہ بھی ٹرائی کرو, یہ بھی. تو یہ امت دسترخوان پہ پڑی ہوگی, ایک مثال دی, اور باطل قوتیں اس پر ٹوٹی ہوں گی اور جہاں سے ان کا دل کرے گا نوچیں گی, جہاں سے دل کرے گا کھائیں گی. صحابہ کرام علیہم رضوان بڑے حیران ہوئے کہ ہم تو 313 بدر میں چلے گئے تھے, ہم نے تو احد میں, خندق میں, حنین میں, ہم نے تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آگے پیچھے دائیں بائیں ایسی داستانیں رقم کی ہیں کہ تاریخ جو ہے اس پر فخر کرے, اور میدان کربلا میں پھر جناب حسین پاک نے اتنی عظیم قربانی, تو یہ کیسا وقت ہوگا؟ تو صحابہ کرام نے حیران ہو کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا اس وقت امت کی تعداد اتنی تھوڑی ہو چکی ہوگی کہ وہ باطل قوتیں اتنی بے خوف ہو کر ان کو نوچ رہی ہوں گی اور وہ آگے سے ریئیکٹ بھی نہیں کر پائیں گے؟ تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, تعداد تم سے بہت زیادہ ہوگی. اب مزید حیران ہوئے صحابہ کرام کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعداد ہم سے زیادہ ہو تو ہم تو ان کو کھانسنے نہیں دیتے, ہم نے تو رومن امپائر کو پاؤں کے نیچے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں رون دیا, ہم نے ایرانین جو تھے ان کو ہم نے شکست فاش دے دی, سپر پاورز کو ہم نے نیست و نابود کر دیا, تو ہم سے زیادہ ٹیکنالوجی بھی جیسے آپ نے کہا کہ سب چیزیں ہوں گی, تو پھر یہ کیا وجہ بنے گی کہ یہ ریسیونگ اینڈ پہ چلے جائیں گے؟ تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا کی محبت کی وجہ سے بزدل ہو چکے ہوں گے. اصل چیز یہ ہے کہ ہم اپنی رہائش, اپنی گاڑی, اپنا لگزوریس لائف سٹائل, ہم اس میں اتنا پھنسے ہیں کہ ہم اب اللہ کی راہ کے لیے قربانی دینے کو تیار نہیں. اب جب قربانی دینے کا حوصلہ نہیں, جذبہ نہیں, میں چاہتا ہوں کہ آپ قربانی دے دیں میری جگہ پہ, میں تو اپنے گھر اے سی میں بیٹھوں, جب یہ مائنڈ سیٹ بنتا ہے ذوق بھائی, تو پھر قومیں جو ہیں وہ ذلت اور پستی کا شکار ہوتی ہیں. صحابہ کرام علیہم رضوان کی جب مثالیں ہم دیکھتے ہیں, یا میدان کربلا میں جب امام علی مقام کی, تو مدینہ پاک میں رہنا یہ زیادہ سوٹیبل تھا امام پاک کے لیے یا کربلا کی طرف چلے جانا؟ مکہ مکرمہ کو 8 ذی الحج شریف کو جب پوری دنیا سے حجاج آ چکے تھے, اگر اقتدار اگر پیش نظر ہوتا جناب حسین پاک کے, تو حج کے موقع پہ آپ وہاں پہ اعلان کرتے اقتدار کا, حکومت کا, اپنی خلافت کا, تو کون ایسا تھا جو آپ کے ساتھ کھڑا نہ ہو جاتا, آپ کی حمایت کے لیے نہ کھڑا ہو جاتا؟ پوری دنیا کھڑی ہو جاتی, پورے مسلمان کھڑے ہو جاتے. یہ اقتدار کی لڑائی نہیں تھی, یہ اقدار کی لڑائی تھی. جناب حسین اپنے اندر وہ جذبہ رکھتے تھے, کیوں؟ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھیلنے والے, آپ کے سینہ مبارک پہ کھیلنے والے, آپ کے کاندھوں پہ سواری کرنے والے, آپ کا لعاب دان چوسنے والے, آپ کی زبان چوسنے والے, یہ ان کے ہی کیلیبر تھا کہ انہوں نے اپنا سب کچھ راہ خدا میں قربان کر کے سنت ابراہیمی کو پورا کیا, سنت مصطفی کو پورا کیا. اور یہ حوصلہ آج ہم میں نہیں ہے ذوق بھائی. 2 لفظوں میں اگر آپ کے سوال کا جواب دینا چاہوں نا, وہ صرف یہ ہے کہ ہم اپنے لگزوریس لائف سٹائل نہیں چھوڑنا چاہتے, ہم اپنی سہولتیں آسائشیں نہیں چھوڑنا چاہتے, قربانی نہیں دینا چاہتے. اگر آج اس لمحہ موجود میں ہم جناب حسین کے کردار سے روشنی پاتے ہوئے صرف قربانی دینے کا حوصلہ اور جذبہ اپنے اندر پیدا کر لیں, تو یہ کائنات پھر پلٹ سکتی ہے, یہ دن پلٹیں گے. اور یہ آج میں بالکل کیٹاگوریکل کہنا چاہتا ہوں, وہ وقت آئے گا, وہ لوگ آئیں گے جن کے اندر رب نے یہ حوصلہ رکھا ہوگا کہ وہ قربانی دیں گے اور اسلام کا پرچم پھر سے لہرائے گا, کیونکہ لیظہرہ علی الدین کلہ, یہ اللہ کا وعدہ ہے. ہم نہ صحیح, ہمارے بعد کی نسلیں صحیح, کوئی تو ایسا آئے گا جو حسین کو سمجھے گا, کوئی تو آئے گا جو حسین کے پیغام کو لے گا, اور کوئی تو آئے گا جو حسین کے پیغام پہ عمل کرتے ہوئے دنیا کو پھر دکھائے گا کہ حسین کا کردار یہ تھا. ناظرین پروگرام میں اس وقت شامل کریں گے بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد خوش آمدید. اب علامہ شامل الہی صاحب, سب کچھ قربان کر دیا, ایک پیغام ہم سب کے لیے چھوڑ دیا کہ دیکھو حق کی قیمت تو ادا کرنی ہوتی ہے,
لیکن پھر وہ جو اصل مقصد اور پیغام آج کی اس نوجوان نسل کو آپ کن الفاظ میں سمجھائیں گے؟ اس کی بنیادی وجہ جو میں ابھی عبداللہ ثاقب صاحب سے بات کر رہا تھا وہ یہی کہ ہم تو قید ہو گئے ہیں یہاں پر، ہمارا تو حوصلہ نہیں پڑ رہا کہ ہم بات کر لیں گے لیکن کردار سے وہاں پر نظر نہیں آئیں گے. ہمارے آس پاس اگر کہیں ظلم ہو رہا ہوگا تو ہم آنکھیں پھیر لیں گے. لیکن یہ تو وہ میسج نہیں تھا جو کربلا سے رہتی دنیا کے لیے اجاگر کیا گیا. بنیادی طور کے اوپر اگر آپ واقعہ کربلا کا پیغام سمجھنے کی کوشش کریں تو میں اس سے قبل ایک دباچہ بھی باندھنا چاہتا ہوں. سیدنا حسین کی زندگی کو صرف واقعہ کربلا کے اینگل سے دیکھنا یہ بھی درست نہیں ہے. سیدنا حسین کی ایک زندگی واقعہ کربلا سے قبل بھی ہے. ان کی زندگی کے اندر جو تقوی ہے، جو زہد ہے، جو انفاق فی سبیل اللہ ہے، جو جہاد فی سبیل اللہ ہے، جو ان کے والد نے ان کی تربیت کی ہے کہ سیدنا عثمان کے لیے جان بھی دینی پڑے تو دے دو، تو یہ والد کی تربیت کا نتیجہ کہ حق کے لیے ڈٹ جاؤ، حق کے لیے کھڑے ہو جاؤ. اور کبھی دیکھیں ایک بیٹے کا کردار ہے کہ سیدنا حسن نے اپنی خلافت سے دستبرداری کا اعلان کیا. اور سیدنا حسین کے بارے میں بھی اگر آپ حقیقت جانیں تو سیدنا حسین نے استقامت کا عظیم الشان سب سے بڑا جو پیغام ہے اس قربانی کے اندر وہ استقامت کا ہے، وہ کھڑے ہونے کا ہے، وہ ڈٹ جانے کا ہے. حقیقت بات یہ ہے کہ سیدنا حسین نے نہ اپنی خلافت کا اعلان کیا تھا اور نہ اپنا اس ارادے کا انہوں نے اپنی زندگی میں اظہار کیا. کسی سند کے ساتھ کسی بھی کتاب میں ہمیں یہ چیز نہیں ملتی. اس کی وجہ سنیں کہ سیدنا حسین بنیادی طور کے اوپر کوفے والوں کے بلانے کے اوپر اور ان کے خطوط کے لکھنے کے اوپر گئے، چیک کرنے جس طرح بھی گئے. اور ابن عباس نے جب ان کو یہ روکا کہ آپ کو نہیں جانا چاہیے تو آپ کس نیت سے جا رہے ہیں؟ جہاں پہ وہ کھڑے ہیں وہ مکہ ہے. اگر سیدنا حسین نے خلافت کا اعلان کرنا ہوتا تو مکہ مدینے میں کرتے. اور وہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت عبداللہ ابن زبیر نے خلافت کا اعلان کیا تو ان کے ساتھ ہزاروں لوگ مل گئے تھے. تو سیدنا حسین نے امت کی، جس طرح حسن نے امت کی مصلحت کی خاطر صلح کر لی، اسی طرح سیدنا حسین نے بھی خلافت کا اعلان نہ کیا. کوفے والوں کے پاس جانا چاہتے تھے، ہزاروں خطوط ملے، گئے، راستے میں ان کو پتا چلا کہ مسلم بن عقیل جو ہے شہید کر لیے گئے ہیں، تو انہوں نے اپنے ارادے کو تبدیل کر لیا. اسی لیے یہ جو بات تاریخ میں آپ کو ملتی ہے کہ اور یہ بات حقیقت ہے کہ سیدنا حسین کو کربلا میں شہید کیا گیا ہے. اور کربلا جو ہے وہ کوفہ کے راستے میں بھی نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ سیدنا حسین کے ساتھ کوفیوں نے دھوکہ کیا، ان کو خطوط لکھ کے بلایا اور پھر اس وقت بھی ان کا ساتھ نہ دیا. جب ساتھ نہ دیا تو سیدنا حسین کے پاس بہت سی آپشنز موجود تھی کہ وہ اس ساتھ نہ دینے کو یوز کر کے کوئی بھی جو 3 شرائط کے حوالے سے گفتگو ہے، لیکن ظالموں نے، بدبختوں نے سیدنا حسین کو کوئی موقع نہ دیا اور ان کے ساتھ زبردستی قتال کرنے کا ارادہ کیا. تو سیدنا حسین نے استقامت کا مظاہرہ کیا. انہوں نے بھیک نہیں مانگی، انہوں نے رحم کی اپیل نہیں کی، وہ ڈٹ گئے، وہ کھڑے ہو گئے. انہوں نے استقامت کے ساتھ اپنی جان سپرد کی، بلکہ اپنی زینب کو نصیحت کی کہ اگر مجھے شہید کر دیا جائے تو پھر آپ نے یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کربلا کا جو حقیقی درس ہے وہ استقامت کا ہے کہ انسان اگر کسی چیز کے اوپر کھڑا ہو جائے، اپنے اصولوں کے اوپر پھر کسی بھی قسم کا کوئی بھی سمجھوتا نہ کرے. علیہ صاحبہ، اب آج کے دور میں حسینی کون ہے، آپ کیا سمجھتی ہیں؟ اور دوسرا، یہ سب کچھ کیا تھا؟ کیا، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ اس کے نتائج مختلف بھی ہو سکتے تھے، لفظ مصلحت کا استعمال کیا جاتا ہے، تو کیا یہ ہو سکتا تھا؟ جی، میں عرض کروں کہ تمام مہمانان گرامی نے جس افکار سے اپنی بات کو کربلا کے لیے بیان کیا، لیکن جو آپ سوال کر رہے ہیں کہ یہ کوئی مصلحت کے تحت بھی ہو سکتا تھا. دیکھیں، شہادت امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ مقصود تھی پروردگار کو، پہلی بات تو یہ. دوسرا یہ کہ کوفے سے جو مولا کو خط لکھ کر بلایا گیا اور ان کی امداد کا وعدہ کیا گیا اور وہاں پہ مولا کی نصرت کے لیے حامی بھری، مگر جو ہے بعد میں مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد مولا نے کوفے کا رخ نہیں کیا بلکہ کربلا کی جانب رواں ہو گئے. تو یہ صرف اس چیز کو واضح نہیں کرتا کہ کوفے والوں کی بے ایمانی اور بددیانتی اور غداری کی وجہ سے امام مظلوم کربلا کوفہ نہیں گئے، بلکہ یہ اس پہلو کو بھی اجاگر کرتا ہے کہ جب میدان کربلا میں دشت نینوا میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو رہی تھی تو کیا ان کو شہید کرنے والے وہ کوفی تھے کہ جنہوں نے مولا کو خط لکھے، یا وہ
مسلمان تھے کہ جو دین محمدی پر عمل پیرا تھے. تو صرف اس وجہ سے نہیں کہ جناب آقا محمد مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا نامدار کے دین پہ ہونے کی وجہ سے کیا انہیں نہیں پتا تھا کہ حسین کون ہے. جو آخری خطبے میں جیسے آپ ابھی پہلے مجھ سے سوال کر رہے تھے تو میں نے کہا کہ شروع سے لے کے آخر تک امام نے یہ کی بات کی کہ میں اپنے لیے نہیں نکلا. اور جب مولا میدان کربلا میں جنگ کے میدان میں کٹے ہوئے لاشوں کے درمیان پیاس کی شدت سے بے حال اپنی اطہار اہل بیت کا، ازواج اہل بیت کا، مستورات اہل بیت کا، مخدرات عصمت کا خیال کرتے ہوئے اور اس خیال کو ان کے خیموں میں بند کر کے میدان کربلا میں مولا نے جو حکمت دکھائی، مولا نے جو استقامت دکھائی، جو بردباری دکھائی اور دین محمد کی بقا کی خاطر جو کردار ادا کیا، وہ کردار کس قابل ہے، وہ کس ستائش کے قابل ہے کہ آقا نے ایسا کیا کیوں. وہ جو مقصود مولا تھا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن مولا نے جو کربلا میں کردار ادا کیا وہ کردار یہ تھا کہ مولا مقصود مولا یعنی حکمت پروردگار کے تحت کربلا میں تو گئے، لیکن وہ جو شہادت تھی وہ صرف اس لیے نہیں تھی کہ کوفہ والوں کی بے ایمانی کی وجہ سے مولا نے کربلا کا رخ کر لیا، ایسا نہیں تھا، بلکہ وہ دین محمد کی بقا کے لیے اور آقا نامدار کے دین کو کربلا میں پروو کرنے کے لیے مولا گئے. وہ جو یونیورسل ایتھیکل میسیج کربلا میں دیا وہ تبھی ہم تک پہنچ سکتا ہے جب ہم اس کو کسی فرقے کے سانچے میں نہ ڈالیں، جب ہم اس میسیج کو کسی ایک گروہ کی طرف نہ لے جائیں، تب ہم اس سچائی کو، اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے قابل ہوں گے کہ دراصل مولا نے وہ تمام حالات جو کربلا میں فیس کیے تو وہاں پہ مولا نے بار بار یہ کہی کہ کیا تم مجھے نہیں پہچانتے میں کون ہوں، کیا میں محمد کا بیٹا نہیں ہوں، کیا میرے بابا علی نہیں ہیں، کیا تم اپنے ضمیر سے پوچھو کہ کیا تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو. تو آقا نے یہ جو خطبات دیے، جو خطبے ارشاد فرمائے کربلا میں، وہ مسلمانوں کی غیرت کو جگانے کے لیے تھے. لیکن افسوس کہ المناک کہ وہاں پہ جناب محمد مصطفیٰ کے خون کو، جناب محمد مصطفیٰ کے وجود کو، جناب محمد مصطفیٰ سے ملحق نور کو کسی نے بھی ان کی تعظیم و تکریم نہیں کی، اور بلکہ منادی کی گئی. اور اتنا زیادہ خوف تھا مولا سے، اتنا زیادہ مولا کی جاہ و جلال سے اس قدر وہ خوف زدہ تھے کہ جب آقا نماز میں تشریف لے گئے تو ان کو شہید کیا گیا. اور پھر آپ دیکھیے کہ کتنی انتہائی شرمناک بات ہے، کتنی شرم کی بات ہے کہ وہ نبی کے جو محبوب پروردگار ہو اور جو اپنی امت کی شفاعت کے لیے گریہ کر کر کے اپنے پروردگار سے التجا کرے، اس نبی کے بیٹے کو میدان کربلا میں میں سلطان کربلا کو کس طرح شہید کیا گیا کہ وہ بار بار یہ سوال کرتے رہے کہ میں کون ہوں، مجھے پہچانو، لیکن کسی نے مولا کی بات نہ سنی. یہ صرف وہ لوگ نہیں تھے جو دھوکہ دے. وقت محدود ہے انتہائی معذرت کے ساتھ علیہ جوہری صاحبہ. میں علامہ اشام صاحب آخر میں مختصراً ایک چیز آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آج کے دور میں حسینی کون ہے؟ بنیادی طور کے اوپر یہ جو تقسیم کی جاتی ہے، میں تو سمجھتا ہوں پوری امت حسینی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسین مجھ سے ہے، یعنی میرے جسم کا حصہ ہے، میرے جسم کا ٹکڑا ہے. اے اللہ جو حسین سے محبت رکھتا ہے تو بھی اس سے محبت رکھ. بہن یہ باتیں، یہ بڑی احتیاط کی اور حساس باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن اس کا ابلاغ از حد ضروری ہے کہ حسین کا بغض کس کی نسبت کے ساتھ ہوگا؟ رسول اللہ کا بغض ہے. اہل بیت کا بغض رسول اللہ کا بغض ہے. اسی طرح صحابہ کی جو نسبتیں ہیں وہ رسول اللہ کے ساتھ ہیں. صحابہ کا بغض، یہ بھی حدیث ہے کہ جو صحابہ سے بغض رکھے گا وہ رسول اللہ سے بغض رکھے گا، جو اہل بیت سے بغض رکھے گا وہ رسول اللہ سے بغض رکھے گا، جو حسین سے بغض رکھے گا وہ رسول اللہ سے بغض رکھے گا. تو پوری امت حسینی ہے. اگر آپ اس کو کوئی اصطلاحاً یوز کرنا چاہتے ہیں تو امت میں جو شخص حضرت حسین سے محبت نہیں کرتا اس کا تو ایمان مشکوک ہے. اور یہ امام احمد ابن حنبل کا قول بھی ہے کہ جو کسی صحابی کی، اور یہ جو ہم اہل سنت کے ہاں ہم جب صحابہ کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ابلاغ کے اندر یہ بات شامل ہوتی ہے سیدنا حسن حسین بھی صحابی ہیں. تو صحابہ کی فضائل کی جتنی احادیث ہیں وہ ان کے اوپر لاگو ہوتی ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں ان کے جب ہم صحابہ کی بات کر رہے ہیں شاید حسن و حسین کو، علی کو منہا کر دیا گیا. ہرگز نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث و امام احمد ابن حنبل کا فتویٰ ہے کہ جب بھی کوئی کسی صحابی کے بارے میں کوئی ایسی بات کہے جو تم لوگوں کو ناپسند لگے تو اس کے ایمان کے اوپر شک کرو. اور یہ اللہ کی بھی سنت ہے کہ جب بھی صحابی کے بارے میں کوئی لفظ بولا جائے تو نہایت احتیاط کی جائے. اس لیے پوری امت ہی حسینی ہے.
کہ حسین سے محبت کرنا اگر حسینیت ہے تو پوری امت حسینی ہے، اور پوری امت کو وہ حسینی کردار بھی ادا کرنا چاہیے جو کربلا کے اندر سیدنا حسین بے شک بات اس کردار کی ہی ہے، اور بات وہی ہے کہ صرف یہ ایک دن کا معاملہ نہیں ہے، ہمیں اپنی زندگی کو اس میسج کے ساتھ ہی گزارنا ہے۔ اس پر اور بہت سی گفتگو یا جتنا بھی شاید وقت ہو وہ کم ہو ایسی گفتگو کے لیے، لیکن پروگرام کا وقت محدود ہے۔ بہت شکریہ محمد عبداللہ ثاقب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، پروفیسر نورید فاطمہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی، علیحہ جو صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی، اور علامہ شامل الہی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔